ہمارے ملک میں ہم بدقسمتی سے ہمیشہ ہی ڈیجیٹل دنیا کے حوالے سے مختلف قسم کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور ڈیجیٹل دنیا ہماری حکمرانوں، عدلیہ اور ہمارے مذہبی طبقے اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کے زیر عتاب آتی رہی۔ جب بھی کوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں آئی تو ہمارے ملک میں سب سے پہلے اس کا مذاق اڑایا گیا۔ جہاں باقی دنیا ہمیشہ انوینشنز پر فوکس رہی اور انوینشنز کرتی رہی، وہیں ہمارے ملک میں ہر انوینشن کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ یہ انوینشن صحیح بھی ہے آیا کہ نہیں۔ مثال کے طور پر جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو لوگوں نے یہاں تک سنا اور سنایا کہ اس میں شیطان کی آواز آتی ہے، اس کو نماز کے لیے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ اور یہ اختلاف اس وقت سے اب تک موجود ہے، کیونکہ آج بھی رائیونڈ جیسی مسجد کے اندر بھی جو نماز ہے اس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جیسے جب لاؤڈ اسپیکر آیا تو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نماز کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، اس پر بہت سارے فتوے آئے، اور آج تک بہت سی مساجد ایسی ہیں جس میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، اور وہاں تقریر کے لیے تو لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا جاتا ہے، پر نماز کے لیے لاؤڈ اسپیکر کو وہ استعمال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے ڈیجیٹل دنیا میں جو گیمز ہیں ان پر بھی ہمیشہ ہی پابندی کے جو ہے سائے منڈلاتے رہے۔ اسی طریقے سے ڈیجیٹل دنیا کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ یوٹیوب، اس کو بھی کئی سال کے لیے بند کر دیا گیا، حالانکہ اس کے مخصوص لنکس کو بند کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بند ہونے سے کیا ہوا، ہمارے یوٹیوبرز بہت پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد آن لائن گیمنگ کا دور آیا جس میں ملک آگے سے آگے کمپٹیشن میں حصہ لے رہے تھے، وہیں پر ہمارے ملک میں پب جی پر بھی بین لگا دیا گیا۔ کبھی ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ یہ فتوے لگاتے ہوئے نظر آئے کہ لوڈو اسٹار یا اس طرح کے اور گیمز کھیلنا جائز نہیں، اور وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی لاتے رہے۔ وہ ورچوئل اور حقیقت ریئل دنیا کا فرق کرنا بھول گئے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ریئل دنیا کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے مذہب میں ہے قتل کرنا حرام ہے، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ لیکن جب آپ ورچوئل گیم پہ چلے جائیں گے تو اب آپ وہاں پر جب کسی کو کل کرتے ہیں تو کیا اب قتل کی آیات اور احادیث اس پر ثابت ہوں گی؟ کیا اس کو بھی دنیا کی کوئی عدالت مجرم کہے گی؟ کیا اس کو دنیا کی کسی عدالت میں سزا سنائی جائے گی؟ کیا اسلام پر اقدامات قتل پہ جو سزائیں آئی ہیں کیا اس کو وہ دی جائیں گی؟ تو اس کا جواب یقینی طور پر ہوگا نہیں، کیونکہ وہ ورچوئل قتل ہے، وہ حقیقت کے اندر قتل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوڈو اسٹار، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دی گئی کہ جو ڈائس سے کھیلے گا وہ فزیکل تھا، یہ ریئل نہیں ہے، یہ ورچوئل ہے۔ اس پر اس حدیث کا استدلال کیسے کیا جا رہا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے بہت سے اسکالرز جو نوجوانوں میں بہت پاپولر بھی ہیں اور بہت اچھی اچھی کاوشیں بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹیکنالوجی سے ناآشنا ہیں اور وہ اس حوالے سے غلط جگہ پر استنباط کر رہے ہیں ان احادیث کا، لیکن وہ ٹیکنالوجی سے لگتا ہے ناآشنا ہے اور وہ ریئل اور ورچوئل کا فرق نہیں کر پا رہے۔ ہاں البتہ گیمبلنگ وہ چاہے جہاں پر بھی ملے وہ حرام، اسلام نے کر دی تو وہ حرام۔ ایون آپ اگر گھوڑے دوڑانے میں جو ہمارے اسلام میں ایک اچھا کھیل تصور کیا جاتا ہے، گھوڑ سواری جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی اگر کوئی گھوڑوں کی ریس لگاتا ہے تو ہمارے اسلام میں اس کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن اگر اس پہ بھی گیمبلنگ آ جائے گی تو وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ پر یہ نہیں مانیں گے کیونکہ غلطی ماننا بہت مشکل کام ہے، اور جب آپ کی ویڈیوز بن چکی ہوں، موجود ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے رجوع کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ فتوے دینا بہت آسان ہے کیونکہ ان میں ان کا کوئی مفاد نہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں، ان کو اس قسم کے گیمز میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ان گیم سے دنیا میں بہت سے لوگ بہت کما بھی رہے ہیں۔ اس سے ہمارے ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر میں بڑا اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہاں جس جگہ ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں ان کو یہ ڈیجیٹل کا، ورچوئل کا، ریئل کا فرق بڑے اچھی طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ مثال لے لیجئے تصویر، احادیث میں تصویر کے حوالے سے بھی حرمت ثابت ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتہ نہیں آتا، یہ اب حدیث تو موجود ہے، لیکن اب یہ تصویر کے دو رخ کر دیتے ہیں، ایک ڈیجیٹل تصویر بنا دیتے ہیں اور ایک اصل تصویر بنا دیتے ہیں۔ کبھی یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ضرورت کے تحت تو تصویر جائز ہے، لیکن آج فیس بک پر آنا کون سی ضرورت ہے، اور وہاں پر چلیں آ بھی گئے تو ہر طرح کی تصویریں شو کرنا کہ آپ سیر پہ جا رہے ہیں یا آپ جو ہیں کھانا کھا رہے ہیں، یہ تصویریں شو کرنا کون سی ضرورت ہے۔ تو جہاں تصویر کا مرحلہ آ گیا، چونکہ وہاں ان کا مفاد تھا، وہاں ان کو فائدہ تھا،
وہاں انہوں نے جو ہے اس تصویر کو، ڈیجیٹل تصویر کو، تمام احادیث میں، سورہ کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے تمام احادیث میں جو ہے اس کی یعنی یہاں تک واضح کر دیا گیا کہ کپڑوں پہ بھی اگر پرنٹ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے پسند نہیں فرمایا، لہٰذا اس کو مجسمے سے بھی نہیں جوڑا جا سکتا، اس کو پرنٹڈ تصویر ہی سے جوڑا جائے گا۔ لیکن چونکہ وہاں ان کا مفاد تھا تو انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا جی ڈیجیٹل تصویر اور ہے اور ہاتھ سے مصوری کرنا ہو ہے۔ لیکن اسلام نے تو واضح تصویر سے ممانعت کی، تو تصویر پھر منع ہونی چاہیے۔ اسی بارے میں کہا جاتا ہے خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ دوسرا ظلم ہماری سرکار کا، جو انہوں نے یوٹیوب یا پب جی پر یا اس طرح کی جو پابندیاں مسلسل بین کیے جا رہی ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں بہت سارے نوجوان جو اس کے ذریعے سے کمائی کا کام کر رہے ہیں، ہماری حکومت جب ان کو روزگار دینے میں ناکام ہو گئی تو اگر انہوں نے روزگار کا یہ ذریعہ اٹھایا ہے تو اس میں کیا بری بات تھی؟ انڈیا ڈیجیٹل دنیا میں اتنا آگے ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز کے سی او انڈینز ہیں، اور انڈیا نے بھی ابھی ٹک ٹاک یا اس طرح کی چیزوں کو بند کیا، لیکن وہ ڈیجیٹل وار میں کیا، انہوں نے چائنا کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا، اور چائنا نے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ہماری جنگ کس؟ ہم تو اپنے ہی ملک کی معیشت کے پیچھے پڑے، ہماری معیشت کو جس سورس سے فائدہ ہوتا ہے ہم اس میں رک جاتے ہیں۔ ہم کچھ مفاد پرست ٹولے جیسے الیکٹرانک میڈیا والے جو نہیں چاہتے نوجوان اپنا ٹائم سوشل میڈیا پر گزاریں یا ان گیمز پر گزاریں، ان کو خوش کرنے کی خاطر ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں یا پی ٹی ایسے اقدامات کر رہے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ ہمارے ایک سیاستدان وفاقی وزیر چودھری فواد حسین، انہوں نے جو وزیر ہیں اس وقت جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کے، انہوں نے بہت اچھی بات کی، اور میں ان سے بہت زیادہ اتفاق بھی کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ میں تمام قسم کے بینز کے خلاف ہوں کیونکہ اس سے ٹیکنالوجی کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور انہوں نے سید امین الحق جو کہ کنسرن منسٹر ہیں ان سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ امید کرتا ہوں کہ آپ پی ٹی اے کو ایسے بینز لگانے پہ ڈسکریج کریں گے، انکریج نہیں کریں گے، اور آپ اس کا نوٹس لیں گے۔ میں فواد چودھری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکومت کی اس طرف بھی توجہ دلائی، اور نوجوان آپ کے پورے ساتھ ہیں۔ آج کل اس میں وقار زکا کا بھی بڑا رول نظر آ رہا ہے، وہ بھی بڑی جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں پی ٹی اے کے بعد اور جو الیکٹرانک میڈیا اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو فائدہ ہوا ہے اس کے بین کا، وہ وقار زکا صاحب کو ہوا ہے، کیونکہ ان کا چینل تو دن دگنی اور رات چگنی اس میں ترقی کر چکا، لیکن چونکہ ان کا مفاد اس میں شامل ہے لہٰذا یہ بین رہے گا تب بھی ان کو فائدہ ہے، نہیں رہے گا تب بھی ان کو فائدہ ہے۔ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان کا ساتھ دینا فائدہ مند ہوگا یا نہیں، لیکن وفاقی وزیر جو کہ ان سے کہیں زیادہ با اثر ہیں، اور وفاقی وزیر کی جو ہے سنی بھی جاتی ہے اور ان کے ہاتھ میں بھی بہت کچھ ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس مدعے کو آگے لے کر جائیں، اس پر وزیر اعظم کی بھی جو ہے توجہ دلائیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ نوجوان سارے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے مسائل کی طرف توجہ دی۔ شکریہ۔